واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کریم رب نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ کریم رب موت تک ایمان کے ساتھ اپنے گھر کا یہ تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عام الحزن کے سال، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غمگین تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پے در پہ کئی حادثات اور کئی واقعات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، آپ کے چاچا ان کا انتقال، اور مسلسل پریشانیاں اور رکاوٹیں مشرکین مکہ کی طرف سے، تو رب کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اس کائنات سے بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پاک پیغمبر کو معراج والی رات آسمانوں کی سیر کرائی، اور آسمانوں پر رب کریم نے اپنے محبوب کو بلا کر اپنا دیدار بھی کرایا، ہم کلام بھی ہوئے، جنت اور جہنم کی سیر آپ کو کرائی گئی، ملائے اعلیٰ اور مقام ملکوت اور جبروت آپ کو دکھائے گئے۔ آپ کا یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام جو ان مسلمانوں کا اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا روز اول سے قبلہ رہا ہے، اس مسجد حرام سے پاک پیغمبر کا سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ پہ آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں کی سیر کی، اور آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، دیدار اور ہم کلام ہونے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر پہنچے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر کروایا گیا، کیونکہ مسجد حرام بھی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا، مسجد اقصیٰ بھی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا۔ پاک پیغمبر کو رب کریم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا، اشارہ کر دیا محبوبہ سابقہ انبیاء کا قبلہ مسجد حرام ہے، اور بہت سارے نبیوں بالخصوص بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ کی سیر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو سفر کرایا گیا، اشارہ کر دیا آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، تمام انبیاء کی نبوت کا خلاصہ، تمام رسولوں کی نبوت کا خلاصہ، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جا کر اشارہ کر دیا کہ جو حرم کو قبلہ مانتے ہیں آپ کی نبوت کو مانیں گے، مسجد اقصیٰ کو
قبلہ مانتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے، آپ کو پیغمبر اور نبی تسلیم کریں گے، کیونکہ رب کریم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو سفر کرایا۔ پھر یہ سفر مسجد اقصیٰ تک صرف سفر نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء کو جمع کر کے پاک پیغمبر نے امامت کرائی، پاک پیغمبر مقتدا بنے، پاک پیغمبر پیشوا بنے، پاک پیغمبر مصلی پہ آگے کھڑے ہوئے، باقی انبیاء صف در صف آپ کے پیچھے تھے۔ اشارہ کر دیا ایک دنیا کا مرکز حرام ہے، مسجد حرام ہے، ایک دنیا کا مرکز مسجد اقصیٰ ہے، مسجد حرام میں بھی آپ کی نبوت ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی آپ کی نبوت ہے، مسجد حرام والے بھی آپ کے تابع ہیں، مسجد اقصیٰ والے بھی آپ کے تابع ہیں۔ مسجد حرام کو جو مانتا ہے آپ کی نبوت کا اقرار کرے گا، مسجد اقصیٰ کے احترام کو جو مانتا ہے آپ کی نبوت کا احترام کرے گا۔ اس لیے ان دونوں مرکزوں میں آپ کو سیر کرا کر آسمانوں پر رب کریم نے بلایا، اور یہ مسجد اقصیٰ اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، اور مسجد حرام اس کی بھی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، یا حضرت سام بن نوح جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے تعمیر کی، یا فرشتے نے تعمیر کی، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تو علماء نے اس میں تطبیق یہ لکھی ہے کہ ابتدا میں اللہ نے فرشتوں سے اس کی بنیاد رکھوائی گئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد طوفان نوح میں حضرت سام ابن نوح نے اس کی تعمیر کی۔ پھر آگے جا کر حالات اور واقعات میں جب یہ مسجد اقصیٰ کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں پر بہت بڑی فوج جو تھی اس کو شکست ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب کریم نے وہاں حکومت عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ جس طرح بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی، تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی ان دونوں حضرات نے مل کر کی۔ پھر حالات اور واقعات، کبھی یہاں پر زلزلے آتے رہے، یہ عبارت اور یہ عمارت منہدم ہوتی رہی، کبھی یہاں پر بادشاہ وہ اس علاقے پر فوج کشی کرتے رہے، اس میں مسجد اقصیٰ کو وہ خراب اور برباد کرتے رہے، اس کی تعمیر کو منہدم کرتے رہے۔ بالخصوص بخت نصر نے جب یہودیوں کا استحصال کیا اور یہودیوں کی شرارت اور بدماشی کی وجہ سے جب انہوں نے ان پر حملہ کیا، تو اس حملے کے ساتھ یہودیوں کا قتل عام کیا، چونکہ مسجد اقصیٰ کو یہ اپنا قبلہ قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کے بغض کے اندر بخت نصر نے مسجد اقصیٰ کو بھی منہدم کر دیا۔ پھر جناب عیسائیوں نے اس علاقے کو جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد سرزمین جسے شام اور فلسطین کہا جاتا ہے، اس علاقے پر جب عیسائیوں کا تسلط ہوا تو پھر عیسائیوں نے اس علاقے کو کچرا کنڈی بنا دیا تھا، یعنی مسجد اقصیٰ میں انہوں نے استبل بنا دیا تھا گھوڑوں کا، اور جہاں پر کھڑے ہو کر جس دیوار کے سامنے آج یہ یہودی ماتھا ٹیکتے ہیں اسے کچرا کنڈی بنا دیا تھا۔ یہودیوں کے بغض کے اندر یہ زمانہ کئی دنوں تک، یہ کئی سالوں تک، کئی ادوار تک مسجد اقصیٰ ویران پڑی رہی، مسجد اقصیٰ کے اندر عبادت نہیں ہوتی رہی، مسجد اقصیٰ اپنے قد و خال کے اندر ایک ویران کھنڈر کا منظر پیش کرتی رہی۔ بالآخر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب حضرت عبیدہ ابن جراح نے آپ کو خط لکھا کہ یہاں پر عیسائی کہتے ہیں ہم صلح اس شرط پر کریں گے کہ آپ کا خلیفہ خود صلح کے لیے یہاں تشریف لائے، حضرت عمر نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا، مشورہ دیا گیا کہ آپ کو جاننا چاہیے، حضرت عمر بن الخطاب جب فلسطین کی سرزمین پر پہنچے، مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہوئے عیسائی پادریوں نے حضرت عمر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، آپ کے وجود کو دیکھتے ہوئے، آپ کے لباس کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تواضع کو دیکھتے ہوئے، آپ کے فقر کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جرأت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد فلسطین کی سرزمین عمر ابن خطاب کو دینے لگے ہیں، مسجد اقصی کی چابی عمر کے ہاتھ میں رکھنے لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کنٹرول سنبھالا، اور وہاں پر چونکہ یہ کھنڈر بنا ہوا تھا، آپ نے کہا اس کی صفائی کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی صفائی کرائی اور وہاں پر ایک مسجد بنائی جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے وہاں پر موجود ہے، مسجد بنائی۔ اور پھر پہلی نماز اسلام کے اندر، پہلی نماز حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کرتے ہوئے ادا کی۔ پہلی نماز پاک پیغمبر نے معراج کی شب مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کرتے ہوئے ادا کی۔ پاک پیغمبر کے بعد اسلام کے اندر مسجد اقصی میں پہلی امامت کرنے والا عمر بن الخطاب ہے، پہلی نماز پڑھنے والا پیغمبر کا یار، پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کا سسر، جنت مند غیرت مند عمر بن الخطاب ہے۔ اسلام میں پہلی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی میں پڑھائی۔ جب نماز پڑھا رہے تھے، حضرت کعب اخبار سے مشورہ لیا کہ کہاں کھڑے ہو کر امامت کرائی جائے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ بتائی جس جگہ پر یہودی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کہ حضرت یہاں پر کھڑے ہو کر آپ جب امامت کرائیں گے تو پورا قدس آپ کو نظر آئے گا، یہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ تو ہمیں اس طرف کھڑا کر رہے ہو جس طرف یہودی کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو وہ جگہ بتا رہے ہو جہاں پر یہودی اپنی سمت قبلے کی متعین کرتے ہیں۔ پھر پوچھا، اے عمر آپ کہاں کھڑے ہو کر امامت کرو گے؟ فاروق اعظم جواب دیتے ہیں، جس جگہ پر محمد کریم نے کھڑے ہو کر امامت کی تھی، عمر بھی اس جگہ کھڑے ہو کر امامت کرے گا۔ جہاں پر پاک پیغمبر نے کھڑے ہو کر معراج والی رات محمد کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی، حضرت عمر پاک پیغمبر کی محبت کے اندر وہاں کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کی۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی امامت تھی جو حضرت عمر بن الخطاب نے مسجد اقصی کے اندر آپ نے ادا کی ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، رب کریم نے اپنے محبوب کو اس جگہ تک پہنچایا، یہاں سے آسمانوں تک
آپ کی سیر کرائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد اقصی کھنڈر بنی ہوئی تھی اسے دوبارہ مسجد کا نقشہ حضرت عمر نے دیا، دوبارہ مسجد کے خط و خال پر استوار حضرت عمر نے کیا، دوبارہ وہاں پر امامت اور جماعت کرانے والا حضرت عمر ابن الخطاب ہے۔ کہ کیا بات ہے عمر ابن الخطاب کی، جب مسجد حرام کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اجازت نہیں تھی پاک پیغمبر کو، مسلمانوں کو مسجد حرام کے اندر عبادت کی اجازت نہیں تھی، پاک پیغمبر نے اپنی دعاؤں کے اندر عمر کو مانگا تھا، عمر نے بیت اللہ کا تالا بھی کھول دیا تھا، مسجد اقصی کا تالا بھی کھول دیا تھا۔ یہ وہ عمر ہے جس نے پاک پیغمبر کے اس حرم کو جو ابراہیم کی یادگار تھا عمر نے فتح کیا تھا، یہ حضرت اسحاق اور سلیمان کی یادگار تھا، عمر نے اسے بھی فتح کیا تھا۔ عمر کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، عمر ابن الخطاب کے بغیر اسلام کا ولولہ، جذبہ، اسلام کی جرت والی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، رب کریم نے مسجد حرام سے پاک پیغمبر کو مسجد اقصی تک پہنچایا، اور میرے رب نے پیغمبر کے اس یار جرت مند با وفا عمر ابن الخطاب کو مسجد حرام کی فتح کے بعد مسجد اقصی کی فتح تک پہنچایا۔ پھر یہ مسجد اقصی یہ آگے جو بڑھتی رہی، پھر باقاعدہ طور پر یہ اسی خط و خال کے اندر تھی جو پرانے زمانے کی تعمیر تھی۔ پھر آگے جا کر عبد الملک ابن مروان نے فیصلہ کیا کہ مسجد اقصی کو دوبارہ نئے انداز سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت عبد الملک ابن مروان نے کی، اور اس کے لیے دو شخصوں کو جو پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد تابعین تھے انہیں مقرر کیا۔ ان میں سے ایک حضرت زید ابن سلام تھا، اور ان میں سے ایک حضرت حوا تھا۔ ان دونوں کو مقرر کر کے کہا کہ مسجد اقصی کی نئی بنیادوں پر آپ نے تعمیر کرنی ہے، مضبوط انداز سے آپ نے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی۔ مصر کا 7 سالہ بیت المال کا خزانہ مسجد اقصی کی تعمیر پر لگا۔ مصر کے اندر جتنا حکومتی سالانہ بجٹ تھا، 1 سال کا بجٹ نہیں، 2 سال کا بجٹ نہیں، 3 سال کا بجٹ نہیں، بلکہ 7 سال کا بجٹ مسجد اقصی کی تعمیر پر حضرت عبد الملک ابن مروان کے حکم پر پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد حضرت زید ابن سلام کی سربراہی کے اندر مسجد اقصی کی تعمیر ہوتی رہی۔ کئی سالوں کے بعد جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی، ان دونوں نے خط لکھا کہ جناب مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، 1 لاکھ دینار بچ چکے ہیں، 1 لاکھ دینار بچ چکے ہیں، 1 لاکھ دینار بچ چکے ہیں۔ جب یہ خط عبد الملک ابن مروان کے پاس پہنچتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور جو عطیات اور فنڈ دیا تھا اس میں 1 لاکھ دینار بچ گئے، واپسی جواب میں انہوں نے شام کے گورنر کو کہا کہ 1 لاکھ دینار سونے کے سکے، 1 لاکھ کتنے، کس کے سکے؟ سونے کے 1 لاکھ دینار کا 1 لاکھ دینار انہیں بلا کر دو کہ یہ تمہارا انعام ہو گئے جو پیسے بچ گئے۔ جب انہیں بلایا گیا، کہا کہ عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ ہے اس نے خوش ہو کر آپ کی
محنت کو دیکھ کر بطور انعام 1,00,000 دینار جو بچ چکے ہیں آپ کو انعام میں دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کے ان 2 شاگردوں نے جواب میں کہا کہ آپ انعام کی بات کر رہے ہو، ہم تو چاہتے ہیں اپنی بیویوں کے گلے اور کانوں سے ہاتھوں سے زیور اتار کر مسجد اقصی کی تعمیر میں خرچ کریں۔ تم ہمیں 1,00,000 دینار مسجد اقصی کی تعمیر کے انعام میں دیتے ہو، واللہ ہمارے دل میں جذبہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنے گھر والیوں کے کانوں سے سونا نکال کر، ہاتھوں سے سونا نکال کر، ان کے گلوں سے سونا نکال کر، ان کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں نکال کر ہم اللہ کے اس گھر میں دیں جس کی طرف محمد کریم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف پاک پیغمبر نے ہجرت کی تھی، اور جس مسجد کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کیا ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے اس مسجد کی تعمیر کے اندر اپنے گھر والیوں کا زیور لگا دیں۔ کہا کہ یہ دینار ہمیں نہیں چاہیے، یہ دینار مسجد کے کسی اور کام میں لگا دو۔ کام تو مکمل تھا۔ کہا اس کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک خوبصورتی کے لیے چادر بنائی جائے جو سونے کی ہو، پھر ان 1,00,000 دینار کو پگھلا کر وہ چادر مسجد کی خوبصورتی کے لیے آگے لگوائی گئی، اور اسی طرح اس چادر کو آگے بچھایا گیا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ وہ جذبہ تھا۔ پھر آگے جا کر مسلمان مسجد اقصی کی تعمیر اور خدمت کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب مسلمانوں پر زوال کا وقت شروع ہوا، اور پھر عیسائیوں نے ایک دفعہ پھر مسجد اقصی کا کنٹرول سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد مسجد اقصی کو انہوں نے اپنے گرفت کے اندر لیا، اور وہاں پر فلسطین کی سرزمین، شام کی سرزمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ مسجد اقصی ان کی تحویل کے اندر آ گئی۔ بالآخر حضرت صلاح الدین ایوبی اس کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، اور بڑا آپ کے دل کے اندر ولولہ اور جذبہ تھا۔ بالآخر اس مرد مجاہد نے مسجد اقصی کے اس سپوت نے، مسجد اقصی کے اس پہرے دار اور فاتح نے بالآخر ایک دفعہ اپنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی پر اپنی فوج کشی کی، اور فوج کشی کرنے کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تسلط سے آپ نے آزاد کرتے ہوئے مسجد اقصی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوبارہ آباد کرنے والا تاریخ اسلام کے اندر عظیم مرد مجاہد جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ مسجد اقصی آزاد ہوئی، اور اس مرد مجاہد کا مشہور قول تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بیس ہر زمانے میں چھڑتی تھی، اصل میں یہ بیس چھیڑنے والے لادین یہودی نصارہ ہوتے ہیں، وہ پھر مسلمانوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ جتنی بھی اچھا، پہلے میں سوچتا تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں جس میں معتزلہ کا مسلک، جس میں کرامیہ کا مسلک، رافضیوں کا مسلک، اثنا عشریہ کا مسلک، قدریہ کا مسلک، دیریوں کا مسلک، یہ بہت سارے عنوانات، منکرین حدیث کا مسلک، منکرین زکوٰۃ کا مسلک، یہ مختلف فتنے علماء لکھتے رہے۔ میں نے کہا کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ مذہب تو پرانے ہو چکے ہیں، ہزار سال، 800 سال اس فتنوں کو ہو گئے، ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔
پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ اس زمانے کے اعتراضات کو لے کر نئی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ علماء کی عظمت پر قربان جاؤں، انہوں نے ہر سوال کا جواب اس زمانے میں لکھ کر محفوظ اس لیے کیا تھا کہ آئندہ پھر یہ لوگ انہی اعتراضوں کو نئی شکل و صورت کے اندر وہ مسلمانوں کے فتنے اور فساد کا سبب بنانے کے لیے پھیلاتے رہیں گے۔ اس وجہ سے علماء نے اس دور کے اندر ان کے جوابات لکھ کر کتابوں کے اندر محفوظ کر دیے ہیں۔ اور چند اردو کی کتابیں پڑھنے ہیں، اور جی ہماری تحقیق ہے، جی تم نے بھی تاریخ اسلام کی تحقیق پڑھی کہاں ہے؟ تم اردو کی کتابوں سے باہر نکلے ہی کہاں ہو؟ 2-4 اردو کی کتابیں اور حدیثوں کے ترجمے پڑھ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر تبصرہ شروع کر دیتے۔ اور ہمارے ہاں بھی چونکہ 5 حدیثوں پر ہمیں شیخ الحدیث بننے کا شوق ہے، اس لیے ہمارا مذہب، دین، فرقہ، نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں بڑے بننے کا شوق ہے بغیر محنت کے، تو ہم بھی 2-4 حدیثیں رفع دین کے اوپر نیچے کہیں سے سن کر کے ہم کہتے شاید ہم نے تحقیق کر دی ہے۔ اسلام کوئی آج اترے جو آپ تحقیق کر رہے ہو؟ یہ 1400 سال تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ مسلمان کیا کرتے رہے جو آپ آج نئی تحقیقات پیش کر رہے ہو؟ بہرحال وہ آج کا عنوان نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جب مسجد اقصی کی اس یعنی محاصرے کو جو عیسائیوں نے کیا ہوا تھا، اس دور میں بیس چھیڑ دی بھائی، صوفیہ کے نام سے بیس چھیڑ دی۔ اسلام تبلیغ سے پہلا ہے، اخلاق سے پہلا ہے یا تلوار سے؟ یہ بیس چھڑ گئی بھائی، تاکہ صلاح الدین ایوبی کی تحریک کو کمزور کیا جائے اور مسجد اقصی پر یہ چڑھائی نہ کر سکے اور وہاں پر عیسائیوں کے قبضے کو ختم نہ کر سکے۔ یہ بیس چھیڑ دی بھائی، یہ بیس چھیڑ دی۔ اس بیس کو چھیڑنے کے بعد او جی اسلام اخلاق سے پہلا، اس سے پہلے مناظرے شروع ہو گئے جی۔ جب امت کے عظیم مجاہد کو پتہ چلا، سارے لوگوں کو جمع کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام اخلاق سے پہلا ہے یا تلوار سے پہلا ہے، اتنی بات پتہ ہے اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، اسلام کے بقا کے لیے خون کی ضرورت ہے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے، قبضہ چھڑانے کے لیے نوجوانوں کی گردنوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ اعلان کیا، 70,000 نوجوانوں نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہا، رب کا گھر قبضے میں ہو اور ہم فضول بیس میں اپنا وقت ضائع کریں، رب کا گھر عیسائیوں کے تسلط میں ہو اور ہم ادھر ادھر کی بات کریں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، گردنیں کٹ جائے، وطن واپس نہ کرنا، مسجد اقصی کے ارد گرد دفنا دینا یا ہماری لاشوں کو جنگل میں پھینک دینا، دفنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے گھر کا تسلط ان ظالموں سے لے کر رہیں گے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، امت مسلمہ پر اجتماعی یلغار ہے، اجتماعی حملے ہیں، اور یہاں پر لوگ میڈیا پر بیٹھ کر اختلافی مسائل اور فقہی مسائل کو جھگڑا بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن چکا ہے، وہاں پر کفر ایک ہو کر مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہاں ہم خود بھی اختلافی بلا وجہ کے مسائل میں
تشدد اختیار کر کے اور اسے بڑا چڑھا کر پیش کر کے وہ ان مسائل کو ہم چھیڑتے ہیں اور امت کو ہم انتشار کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر الجھو، وقت اس چیز کا ہے کہ امت کے اندر اجتماعیت ہو، امت کے اندر یکا ہو، امت ایک پلیٹ فارم پر ہو تاکہ کفر کو پیغام جا سکے کہ پاک پیغمبر کے امتی چاہے جس خطے کے اندر ہے ان کا آپس میں ایک اسلام کا ایمان کا تعلق ہے، اس ایمان کے تعلق کی وجہ سے آپ انہیں فرقہ واریت میں تقسیم نہیں کر سکتے، فقہی مسائل میں تقسیم نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جائز اور اولیٰ کے مسائل میں تقسیم نہیں کر سکتے، آپ انہیں مسلکوں کے اندر تقسیم نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کو اسلام کی فکر ہی نہیں ہے وہ ان مسائلوں میں، جن کو اسلام کی فکر ہی نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد آپ ایک فرقے کو دیکھیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ میر جعفر کی صورت میں اور اسی طرح حسن صباغ کی صورت میں بغداد کے سکوت تاریخ اسلام میں آپ دیکھتے چلے جائے، آپ کو وہ فرقہ مسلمانوں کے خلاف آپ کو وہ لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر ہندوستان کے جو جدید فرقے اور مسلک ہیں انہوں نے تو کبھی جہاد ہی نہیں کیا، ان کے نزدیک تو حرم کا امام گستاخ ہے، تو ان کے نزدیک تو سارے ہی وہابی ہیں، فلسطین والے وہابی ہیں، فلاں وہابی ہیں، ٹھیک ہے جی، شافعی المسلک وہابی ہیں، حنبلی وہابی ہیں، دیوبندی تو خود ان کے دشمن ہیں، یہ وہابی ہیں، فلاں گستاخ ہیں، اور فلاں ولیوں کو نہیں مانتے، فلاں مزارات کو نہیں مانتے، وہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو مسلمانوں کی عالمگیریت سے کیا ہے؟ ان کی بنیاد سے آج تک انہوں نے کبھی مسلمانوں کے حق کی بات نہیں کی ہے۔ آج بھی امیر المجاہدین بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چونکہ فضا بن گئی ہے فلسطین کی تو شرم کے مارے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہابیوں پہ اچھا ہو رہا ہے، وہاں بھی وہابی ہیں، یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ ایک ٹرین چل کے وہ بھی اپنے ہاتھ اس میں دھونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوامی ہمدردیاں حاصل کریں، وگرنہ انہوں نے ہمیشہ مسلکی اختلاف کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کی عالمگیریت کی طرف کبھی ان کی سوچ اور فکر نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کی اجتماعیت، عالمگیریت سوچنی چاہیے، چھوٹے موٹے مسائل کے اندر مسلمانوں کو الجھانے کی، میں اور آپ غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی ناکام کوششوں سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے۔